بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ حکایت ہے کہ ایک شخص نے حکیم سقراط سے پوچھا کہ مباشرت ایک صحت مند تندرست انسان کو کتنے روز بعد کرنی چاہیے؟ حکیم سقراط نے جواب دیا، سال میں ایک مرتبہ۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اگر طاقت و جوش زیادہ ہو اور اتنے پر صبر نہ ہو سکے تو پھر حکیم سقراط نے جواب دیا کہ مہینے میں ایک مرتبہ۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا، اگر اس پر بھی برداشت نہ ہو سکے اور قوت و جوش زیادہ ہو تو حکیم صاحب نے فرمایا ہفتے میں ایک مرتبہ۔ پھر اس سوالی نے پھر پوچھا، اگر اتنے دنوں پر بھی صبر نہ ہو سکے تو حکیم صاحب نے سخت جواب دیا اور کہا کہ منی بدن کا تیل و روح ہے، اگر کوئی اس پر بھی صبر نہ کرے تو پھر وہ انسان اپنی روح کو نکال کر پھینک دے اور زندگی سے ہاتھ دھو کر مردوں کی لائن میں شریک ہو جائے اور اپنی قبر تیار رکھے۔ بہرحال مباشرت میں میانہ روی اختیار کرے، نہ بالکل ہی ترک کرے اور نہ زیادہ، ورنہ دونوں حالتوں میں نقصان ہوگا۔ کچھ حکماء نے مباشرت کی کم سے کم 3 دن کا فاصلہ طے کیا ہے اور اس سے پہلے ہرگز مباشرت نہ کی جائے۔ جیسے بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے نقصان ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان بغیر خواہش کے مباشرت کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے مباشرت کی بھوک کا خیال رکھنا چاہیے۔ مباشرت کی بھوک کی علامت یہ ہے کہ بلا کسی شہوت کا خیال لائے بغیر اگر جوش و گرمی پیدا ہونے لگے اور اعلی تناسل میں سختی سے انتشار ہو جانے لگے تو پھر سمجھ لو کہ یہی مباشرت کی بھوک ہے۔ مباشرت کی بھوک کے ساتھ جو مباشرت کی جائے اس کا کتنا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے، اور بغیر بھوک کے مباشرت کی جائے اس کا کتنا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے، اس موضوع کو ہم تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔